حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूदो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ये मजलिस कबूल फरमा ले। क़ुरान मजीद से ताल्लुक़, क़यामुल लैल से ताल्लुक़, रोज़ों से ताल्लुक़, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ और इसी तरीक़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और आले बैत से हमारा ताल्लुक़, हमारी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कायम रखे, इसको दायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तिक़ामत अता फरमाए। आज जो सूरतों के हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू पेश करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ इंशाअल्लाह कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वें पारे तक पहुँच चुके हैं। हर दिन 3 पारे के हिसाब से, हर दिन 3 पारे के हिसाब से 4 मरतबा मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने का अल्लाह ताला ने
شرف بخشا ہے۔ تو الحمدللہ 12 پاروں کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم آیت با آیت نہیں جا رہے، تفسیر کے طور پر نہیں جا رہے ہیں، ورنہ اس کے لیے تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن ہمارے پاس ایک 10 دن ہے، ایک 10 دن کے اندر قرآن مجید سے متعلق ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے غور و فکر کیا تو مجھے مناسب لگا کہ میں آپ کے سامنے تعارف پیش کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک سورہ کا تعارف اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب آپ جا کر ترجمہ پڑھیں گے یا التحذیر المنیر بے اختصار تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ، تفسیر ابن کثیر کا جو ایوریج ورژن ہے اس کو پڑھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ تعارف آپ کو کام دے گا انشاءاللہ۔ کل ہماری بات گفتگو چل رہی تھی 12ویں پارے میں سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کا آپ کو کنٹینیشن ملے گا 13ویں پارے میں، اور سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو تسلسل ملے گا سورہ رعد کا، سورہ نمبر 13۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حجر سورہ نمبر 15 ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، دونوں سورتوں کے ایک ہی سورت کے 2 نام ہیں، تو یہ 17واں نمبر کی سورت ہے، اور 18ویں نمبر کی سورت ہے سورۃ الکہف۔ جب آپ سورۃ الکہف پر پہنچتے ہیں تو آج کے ہمارے 3 پارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ سورہ یوسف کا کچھ حصے سے لے کر سورہ کہف کے اختتام تک ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ کہف کا آخری کا حصہ 19ویں پارے میں چلا گیا، لیکن ہم انشاءاللہ 18ویں پارے تک یا سورہ کہف کے اختتام تک کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ سورتوں کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں گے کہ آخر یہ سورتیں کب نازل ہوئی، تو آپ کو لگے گا سورہ یوسف، سورہ رعد، یہ ساری کی ساری سورتیں آپ لگاتار دیکھتے چلے جائیے کہ یہ مکی صورتیں گویا کہ سورہ ابراہیم کا ذکر آئے گا آپ کو سورہ نمبر 14 میں، پھر سورہ حج تک سورہ نمبر 22 تک چلے جائیے آپ، مسلسل پورے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کچھ نہ کچھ انداز میں، یا تو ڈائریکٹ نام لے کر یا انڈائریکٹلی، یا تو بنی اسرائیل کہہ کر قوم کا ذکر آیا، یا سورہ کہف کے اندر بنی اسرائیل کے کافی قوموں کا ذکر آیا، کافی واقعات سورہ کہف کے اندر ملتے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ انبیاء میں تو کافی بنی اسرائیل کے انبیاء کو کور کیا گیا۔ حج تو حج ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو سورہ ابراہیم سے لے کر سورہ حج تک آپ کو یہ ایک سلسلہ ملے گا۔ پھر سورہ یونس سے لے کر اگر آپ سورہ انبیاء تک پھر ایک مرتبہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہاں پر یا تو نبیوں کا ذکر ہے تو قوموں کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا ذکر ہے، کہف کسی ایک پرٹیکولر قوم میں ہونے والے واقعے کا ذکر ہے، پھر طٰہٰ اور انبیاء کے اندر نبیوں کا ذکر ہے۔ سورہ ہود علیہ السلام ایک نبی ہے، یونس علیہ السلام ایک نبی ہے، یوسف علیہ السلام ایک نبی ہے۔ پھر بعد میں ہجر یعنی قوم ہے، قوم سمود کو ہجر سے تعبیر کیا گیا، یعنی پتھروں میں رہنے والی قوم، پتھر کے قلعے بنا کر رہنے والی قوم، یا تو قوم کی طرف اشارہ ہے سورتوں میں، یا تو سورتوں کے نام میں نبیوں کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگر آپ یہ سورتوں پر غور کریں گے تو اس کو کہتے ہیں نبیوں اور قوموں والی صورتیں، نبیوں اور قوموں والی صورتیں۔ گویا کہ آپ کو ایک ہار بنا کر بھی پڑھنا ہے، موتیوں کا ہار تو ہر موتی کی چمک الگ، پھولوں کا ہار تو ہر پھول کی مہک الگ، اگر یہ میووں کے ٹوکری ہے تو پھر ہر میوے کا مزہ الگ۔ اس انداز میں آپ کو چکتے چلے جانا ہے۔ سورہ یوسف میں ایک نقطہ بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہاں پر آپ غور کریے کہ یعقوب علیہ السلام پورے اسباب اپنا رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو بچے کو دور مت لے جاؤ، لیکن پھر بھی بچے لے جاتے ہیں۔ پورے اسباب اپنانے کے باوجود اچانک ایک بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ایک بچہ کھو جاتا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام نے بتلایا کہ جب اسباب آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر معاملہ اللہ کے حوالے کرنا سیکھو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بڑے بڑے علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے جب وہ ان کا کام نہیں بنتا ہے تو وہ لوگ فون کہ اللہ المستعان کہتے ہیں، یعنی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، واللہ المستعان، اور اس کے بعد اچانک مدد آ جاتی ہے۔ جیسے تکلیف آتی ہے تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ
راجعون یا اللہم اخلفنی فی مصیبتی، اللہم جرلی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے اجر دے اور اس سے بہتر کوئی چیز تو مجھے نواز دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ مصیبت میں یہ دعائیں پڑھ لینا بہتر ہے، اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو لو مانے اگر میں ایسا نہیں کرتا تو اب کیا ہوتا، اچانک دونوں دوست جا رہے ہیں فلائٹ میں اور فلائٹ چھوڑ گئی، اب دوست بولتا تمہاری وجہ سے وہاں نہیں تمہاری نہیں، تم اگر وہ ٹائم پہ وہاں سے نہیں نکلتے وہ ٹائم پہ تو وہاں پر جو تم ٹھہرے نا اس کی وجہ سے ہوا۔ اب اگر آخر میں ہوتا ہے کہ فلائٹ تو چھوٹی، ٹکٹ بھی گئی، دوستی بھی جانے والی ہے، دوستی بھی ختم ہونے والی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، ایسے ایک لائف میں ایونٹ آئے گا آپ کے، ایک ایونٹ یا تو فائدہ لے کر آئے گا یا تو نقصان لے کر آئے گا۔ ہر آپ کے پاس لائف میں کوئی کھانا بھی کھا رہے تو ایک ایونٹ ہے، اگر آپ کچھ بات کر رہے ہیں تو ایک ایونٹ ہے، اگر آپ کوئی پروگرام میں جا رہے ہیں تو ایک ایونٹ ہے، اگر آپ آفس نوکری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لائف کا ایونٹ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو میں لینا چاہ رہے ہیں یا پازیٹو میں لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کو نیگیٹو میں لینا چاہ رہے ہیں، نقصان ہوا تو عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں، خلی ولی، پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا، خلی ولی ولی پورا ادھر ہی، اب پورا آخری میں پیشانی پہ پورے بل بہت فکر مند ہے، بیوی چھوڑ کے چلے گئی، شاید بچے پورے دیکھے تو سب سلامت رہتے، لیکن سو چلے گئے تو یا تو فیوچر کا غم ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحزن والہم والغم۔ شیخ عبد الرزاق البدر العباد حفظہ اللہ نے کہا اس میں ماضی کا غم، حال کا غم اور فیوچر کا غم، ہر غم سے چھٹکارے کی دعائیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دیکھیے فکر مند ہے، غم میں وہ بھی آئے، لیکن وہ مخلوق سے محتاج نہیں ہو رہے، صرف اللہ سے محتاج ہو رہے۔ یہ غور کریے، ارے یعقوب علیہ السلام بھی غم میں آئے نا، میں بھی غم میں آتا ہوں، آئے، لیکن ہم جب غم میں آتے ہیں تو نہ مخلوق کے محتاج ہونے والی باتیں کر دیتے ہیں یا مخلوق سے جا کے شکایتیں کرتے ہیں۔ وہ مخلوق سے کہاں شکایتیں کر رہے ہیں، وہ کہیں میں میرے اپنے رب سے کہہ لوں گا، تمہاری ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں پر مجھے غم مت دو۔ وہ اپنے رب کے سامنے شکایتیں بیان کرنا کوئی بری بات نہیں، لوگوں کے سامنے جا کے شکایتیں بیان کرنے سے ایسا لگے جیسا کہ آپ لوگوں کے محتاج ہیں، اتنا بھی زیادہ نہیں۔ ہاں اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں فلاں آدمی فلاں مصیبت دور کر سکتا ہے یا تھوڑی تسلی دے سکتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب اسباب پورے ختم ہو گئے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کوئی راستہ نہیں ہے، تو مایوس ہو کر خودکشی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، مایوس ہو کر کسی اور پہ مصیبت ڈال کر تسلی لینے کی کوشش نہ کریں، سیدھا یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے حوالے، اگر آپ کسی سے مدد لینا چاہ رہے تسلی کے لیے تو اس میں ایک لمیٹڈ انداز میں اجازت ہے، لیکن اگر آپ اس کو شیطان کے لیے راہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر میں ایسا نہیں کرتا ایسا ہوتا، اگر کو زیادہ سوچیں گے وہاں سے شیطان کے لیے راستہ بھی نکل سکتا ہے، جہاں شیطان آپ کو اور مایوس کرے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شیطان جو ہے نا نجوا کرتا ہے۔ نجوا اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ وسوسہ آنکھ کھلی رہتی، بیداری میں دماغ میں جو ڈالتا ہے وسوسہ ہے، جب آپ سو جاتے ہیں تو اس وقت پر بھی شیطان حملہ کرتا ہے۔ ہم دعائیں پڑھ کے اگر نہیں سوتے تو شیطان جو ہے آپ کے خوابوں کو خراب کر دیتا، آپ کے خوابوں کو ڈراؤنا بنا دیتا ہے، اور کبھی کیا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب نیند میں سے اٹھتے تو آپ گھبرا کے اٹھتے، پریشان اٹھتے، کیونکہ دعائیں پڑھ کے نہیں سوئے ہم۔ تو اللہ سبحانہ و اسباب اپنانا ہے، اونٹنی کو رسی سے باندھنا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملہ حوالہ کر دینا چاہیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اللہ کے حوالے، جہاں پر ممکن ہو سکے آپ پورے اسباب اپنائیے، پلاننگ پر بھی توجہ ہو، توکل بھی مضبوط رہے، صرف پلاننگ میں نہ رہے کہ اللہ ہی میں سب کام میں اپنے پلاننگ سے کر لوں گا، ایسا بھی صحیح نہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، کچھ پلاننگ بھی نہیں کریں تو یہ بھی غلط ہے۔ تو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیے تو وہ پلاننگ میں برابر کوئی کمی نہیں کر رہے، اس کے باوجود بھی ان کو ناکامی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے اللہ المستعان۔ مطلب یہ ہے پلاننگ بھی مضبوط ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندے کو اج نہ ملے۔ کبھی ہوتا ہے، کیا کرتے دیکھتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چاہنے کا ایک انداز ہے، بندوں کو پسند کرنے کا ایک انداز ہے، ذرا اس کو تکلیف دے کے دیکھیں گے۔ اب پوری پلاننگ کرنے میں اتنا بزنس میں ناکام ہوا کیسا، اس وقت پہ دماغ میں گیا کیوں نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزماتے دیکھتے ہیں یہ بندہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں،
لیکن اس کے عمل اتنے لیول کے نہیں رہتے کہ جنت میں وہ مقام دے دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس پر تھوڑی مصیبتیں ڈالتے ہیں، مصیبت ڈالتے، وہ اٹھتے بیٹھتے، اللہ کیا درد ہو، اللہ اتنے فرشتوں کو بتائیں لکھو لکھو، اللہ اللہ بہت اللہ اللہ اللہ، دن میں اللہ بخار بیٹھے اوپر، اتنے مرتبہ اللہ نکلا زبان سے کہ وہ لیول جو تھا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کرتے تو مکرتے نہیں، فعال لما یرید ہے، ارادہ کر چکے ہیں، وہ بندے کو تو دینا ہی ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے بندے پہ مصیبتیں ڈال دیتے، مصیبتیں ڈالتے، اندر سے آٹومیٹک کیا نکلتا، نیک آدمی سے اللہ ہی نکلے گا، یہ عالی تو نہیں نکلے گا نا، اب یہ عالی نکل رہا تو پھر ہے سو بھی گیا، پنچر، ڈیمانیٹائزیشن، فیک نوٹ پورے ختم ہو آتے نا، ویسے پورے عمل ختم ہو آتے ہیں ایک اعلان میں، خلاص اللہ حفظ۔ تو سورہ یوسف کو پڑھیے، تسلی ملے، 100 سبق ہے اس میں، اور بھی اگر میں اس میں بولتا جاؤں گا تو پھر ہمارا سبق اسی میں چلا جائے گا، ہم کو ہر سورے میں سے پوری خوشبو لے نہیں سکتے، پھول کو آپ پھر اور ایک آدمی بھی آ کے دیا تو اس میں پھر خوشبو رہتی نا، پورے تو ہم نہیں لے سکتے، تو ویسے اسباق بہت ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کے پورے اسباق دے دیے، میں کچھ تعارف دینے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ سورہ رعد، سورہ نمبر 13، اس کو کہتے ہیں جمالیات اور مشاہدات کا سورہ، بڑے جمال، کائنات کے جمالی نقطے اس کے اندر، زمین کا ذکر ہے تو فی الارض قطع متجاورات، یعنی زمین کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرتیں رکھی ہے، تو مجھے بہت دنوں سے خواہش تھی کہ وہ زمین کی پرتیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں، فوٹوز میں دیکھ رہا تھا، خواہش پیدا ہوئی تو فوٹوز میں دیکھا، میں بہت ساری کتاب، جب دا بریف السٹریشن جو کتاب اس کے اندر بھی پرتیں ہیں، لیکن میں جب سری لنکا گیا تو وہاں پر ہیرے جواہرات رکھنے والے دیندار سے میری ملاقات ہوئی، وہ بیچارہ ان کو اچانک میرا تعارف ہوا تو بڑی خوشی میں، بڑے دیندار اور بڑے ہی جو ہے متقی پرہیزگار لوگ، لیکن ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ ہیرے جواہرات کا کاروبار اللہ نے دیا، دیندار بھی ہے، نمازی بھی ہے، متقی بھی، اور ساتھ میں ہیرے جواہرات۔ تو انہوں نے کہا کان میں ہم لوگ کیسے جاتے ہیں، تو ان کے پاس آرٹیفیشل لیول پر پورے کان انہوں نے بنا کے رکھے کہ کیسے پرتیں ہوتی ہیں، تو بتا رہے شیخ صاحب یہ دیکھیے آپ چاکلیٹی رنگ ہے، یہ ذرا کم ہو رہا ہے، یہ کم ہو رہا ہے، پرتے، تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد زمین میں جو رنگ بدل رہا ہے، مٹی کا رنگ بدل رہا ہے، اور کہا کہ یہاں پر ہیرا ملنے کا امکان ہے، یہاں پر موتی ملنے کا امکان ہے، وہ جو پیلا اودا پتھر آپ نے دیکھا وہ یہاں مل سکتا ہے، وہ جو آپ نے دیکھا اندر ہیرا نا وہ یہاں مل سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ، مجھے قرآن مجید کے سورہ رات کی آیت یاد آ گئی، زمین بھی ہے تو اتنی، زمین بھی ایسی نہیں ہے، زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جب اس میں کھودا جاتا ہے تو پیٹرول نکلتا ہے، وہ سمندروں سے، وہ زمین سے جب پیٹرول نکالاتے ہیں تو اس کے 4000 ڈسٹیلیشن پروسیس ہوتے ہیں، تب جا کر اس میں سے کروڈ آئل نکلتا ہے، اس میں سے نارمل آئل نکلتا ہے، اس کے اندر سے ڈیزل نکلتا ہے، اس میں سے پیٹرول نکلتا ہے، اللہ سے بات۔ پھر کائنات میں دیکھیں، اب پھر اگر میں پھلوں کی بات کروں گا تو یہ آم ہے، اس کا جو مزہ الگ ہے، یہ جام ہے، اس کا مزہ الگ ہے، پھر کہاں سے نکلے، پورے زمین سے نکلے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے یسقا بماء واحد، پانی تو ان کو ایسے ہی گیا، پانی کا رنگ ایک ہی ہے، جب واپس آ رہا ہے تو پیلا، آم کا رنگ پیلا ہے، اس کا مزہ بالکل الگ ہے، جام کا مزہ بالکل الگ ہے، پھر اسی طریقے سے آپ جو بھی سیتافل کو دیکھیے، اس کی بیج الگ ہے، اس کا پھر مزہ الگ ہے، اور اس کے رنگ بالکل الگ ہے، اوکاڈو کا رنگ الگ ہے، پھر انناس، آپ جتنے بھی آپ کے پاس جو بھی آپ جوس، جب آپ جوس پیتے ہیں تو ایسے نہ پی لیجیے، تصور کریے کہ یہ کون سا جوس ہے، آیا تو ایک ہی زمین سے نا، آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کن فیکون میں، ان ذروں میں، ان پرتوں میں آخر کیا طاقت ہے کہ پانی ایک ہے، کسان تو دیکھنے میں انسانی ہے، اور وہ کھیتی کرنے والے تو سیم لوگ ہیں، لیکن جب آتے تو ترکاریاں بالکل الگ ہے، پھل بالکل الگ ہے، مزے بالکل الگ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کے اندر یہ جو ذروں میں طاقت کس نے دی، اللہ سبحانہ، تو وہاں تک پہنچنے کا۔ پرانے زمانے میں امرؤ القیس، بڑے بڑے شاعر، اشعار جو ہے لکھنے والے شاعر کیا کرتے ہیں، رات دن جانوروں کی تعریف، ہمارا وہ گھوڑا ایسا ہے، میرا گھوڑا ایسا بھاگتا ہے۔ اب ایک شاعر کہتا ہے جیسے تم نے پہاڑ پہ سے پتھر پھینکا تو پتھر کیسے جاتا ہے، میرا گھوڑا پہاڑوں پہ ایسا بھاگتے ہوئے آتا، تو پتھر جیسا آتا، اس نے نقشہ کھینچا ہے، مکرم مفرم مقبلم مدبرم معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی۔ یہ بڑے عرب کے جو لوگ تھے نا، ہمیشہ گھوڑوں کے صفتیں، عورتوں کے صفتیں بیان کرنے میں اتنے بزی، قرآن مجید نازل ہوتے الحمدللہ رب العالمین، یہ کتنا بھی کرو آخر میں مخلوقاتی ہیں،
یہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا خالق کتنا عظیم ہوگا، اس کی تعریف میں ذرا ٹائم دو۔ مخلوقات کی یہ جام اچھا ہے، یہ آڈی کار اچھی ہے، یہ اسکوڈا کار اچھی ہے، مجھے معلوم، وہ کار کے بارے میں مجھے معلومات ہے، آدھا گھنٹہ کار کے بارے میں، 10 گھنٹے فلاں ولی کے بارے، ولیوں کا تعارف ہوتے، وہ فلاں ولی ایسا کرتے پہاڑ اڑ جاتا تھا، وہ ولی پھونک مارتے ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ ارے مغل زمانے میں ایسے ایسے ولی تھے نا، وہ ولی ایسے تھے، اس وجہ سے آج جو درگاہیں بنی ہے نا وہ ولیوں کی وجہ سے ایسا تھا۔ تو پھر انگریزوں کیوں نہیں ہرائے بھائی ولیاں؟ پھر یہ کیوں نہیں بتایا مغل سلطنت کو کہ ہے انگریزوں دیکھو انگریز آ رہے ہیں، سمندر کے راستے سے، سمندر کی تمہاری فوج تیار نہیں ہے، یہ بتائے کیوں نہیں؟ پھر اتنا تو ہمارے جو ولی ہیں نا، فرشتے جیسا گدگدیا کر رہے تھے عرش کے پاس نا، گدگدیا کیسے کر رہے بتا۔ اچھا وہاں کے غیب کے بعد کوئی جا کے چیک تو نہیں کر سکتا نا، تو اس لیے وہاں کے غیب کے باتیں بتا رہے تھے، لیکن انگریز پلاننگ کر کے مغل سلطنت کو اکھاڑنے والے ہیں، پھر یہ غیب کیوں نہیں بتایا؟ ذرا پہلے بتائے تھے تو شاید مغل سلطنت والے لوگ تھوڑا حفظ ما تقدم کے طور پہ تھوڑا سا کر لے سکتے تھے۔ تو یہ ہمارا جو پوری زندگی میں آپ غور کر کے دیکھیں، یا تو مخلوقات کے تعریف میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، تاروں میں، میووں میں، آج یہاں کی کھایا میں، وہاں کا کھانا کھایا، وہ حلیم ایسے، ٹھیک ہے بہت اچھا لگا بھائی، ٹھیک ہے کریے آپ، مخلوق خالق کے لیے کب ہے ٹائم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ رات پڑھیں گے تو آپ کو پوروں کی خبر لی گئی، اللہ کا تعارف، اللہ کی تعریف کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ سوال ہے۔ جمالیات اور مشاہدات کرنے کے بعد پرانے امرؤ القیس نے گھوڑوں کو دیکھنے کے بعد وہی دھوکہ کھایا جو آج کے دور کے نیوٹن نے دھوکہ کھایا۔ سیب میں بزی رہ گئے، سیب گرا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا کیا معلوم کرے؟ اس کا مطلب زمین میں گریوٹی ہے، زمین میں گریوٹی دیکھے نہیں دیکھے نا، پھر کیسے پتا چلا؟ اچھا نہیں، سیب گرتے ہوئے سیب کو دیکھ کر پتا چلا، اچھا ایک سیب سے اتنا بڑا سبق نکال لیا آپ کے زمین میں گریوٹی ہے۔ یہ پوری کائنات دیکھ کر آپ کو خیال نہیں آتا کوئی خدا بھی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا؟ اللہ نہ صرف یہ پتا چلے گا کہ اللہ ہے، یہ بھی پتا چلے گا کہ وہ اللہ اکیلا ہے، کیونکہ اگر کئی ہوتے تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے، ادھر ایک کہتا کہ سورج رہے، نتیجے میں کیا ہوتا؟ پوری کائنات ختم ہو جاتی۔ نہ صرف یہ پتا چلا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ یہ بھی پتا چلا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، بلکہ یہ بھی پتا چلا کہ وہ کائنات کا پیدا کرنے والا بڑا قوی ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، طاقتور ہے۔ تو سورہ رات، سورہ یوسف، سورہ رات، سورہ ابراہیم علیہ السلام، سورہ نحل، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، یہ اس دور کی صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ زندگی میں، کل جیسا کہ میں نے کہا شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اعلان کرتے ہیں اسلام کا، لائٹ مخالفت، درمیان کا جو دور ہے بوچھار، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہی غصہ بڑھتے جا رہا ہے، یعنی درمیان کا جو دور ہے اعتراضات جوابات، اور آخری کا دور ہے جسمانی تکلیف ہے، جو ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستانے کا دور۔ یہ جو درمیان کا دور ہے اس میں اترنے والی صورتیں ہیں۔ اگر آپ کو جب بھی کوئی زیادہ تکلیف ہو جائے، آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں ہو رہی، تو سورہ ہجر، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رات، یہ سب صورتوں میں تسلی ہے کہ اس سے پہلے کے بھی انبیاء کرام آئے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئی، لیکن وہ ڈٹے ہوئے رہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئی؟ طوفانوں میں بچا کر اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، مچھلی کے پیٹ میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ باہر نکال رہے ہیں، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیماریوں میں سے باہر نکال رہے ہیں، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کو زلزلے آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، آندھی طوفان سب ہو رہی ہے، لیکن ایک قافلہ بچ کے نکل رہا ہے، سمندر میں فرعون ڈوب رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بچ کر نکل رہے ہیں۔ ہمارے جو صورتیں ابھی ہم نے پڑھی اس پر غور کر کے دیکھیے، اس میں کیا ملتا ہے؟ وہ حیون ہے، وہ قیوم ہے، اس وقت پر مدد آتی ہے تو آج بھی مدد آئے گی، مصیبتوں میں اس کا جو راستہ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، صراط مستقیم کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، نبیوں کے راستے کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تو سورہ رات کے اندر آپ کو نشانیاں، یعنی کہ سورہ یوسف میں تاریخی واقعات کے ذریعے سے سمجھایا گیا اللہ کے بارے میں، اور سورہ رات کے اندر کائنات میں نظر آنے والی نشانیوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ یہ جو کائنات میں جو نشانیاں، زمین کا نقشہ کھینچا گیا، آسمان کا نقشہ کھینچا گیا، زمین کا نقشہ کیا، پہاڑوں کا نقشہ کھینچا گیا، اور یہ سارے جتنے بھی
نشانیاں ہیں ان سب کا ذکر ہے۔ سورہ رات، سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کیا ہے؟ ناشکری اور شکر گزاری کی صورت۔ سورہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، اس کے اندر سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور سب سے بڑا ناشکرہ جو تاریخ میں گزرا ہے ابلیس، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ابلیس تو کمال کر دیا۔ اب سورہ آراف میں بھی ابلیس کا ذکر آیا، سورہ ہجر میں بھی ابلیس کا ذکر آنے والا ہے، اور سورہ آراف کے بعد مختلف صورتوں میں گاہے بغائے ذکر آیا، لیکن اس صورت کے اندر تو ابلیس نے کمال ہی کر دیا۔ قیامت کے دن وہ تقریر کرنے ٹھہرے گا، اوریٹرشپ بتائے گا قیامت کے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کے دن جب کافر اور بھٹکنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر شیطان ٹھہر کر کہے گا، دیکھو تم لوگ جو آج جہنم میں جا رہے ہو نا، جاتے جاتے مجھے گالی نہیں دینا، تم جو بھی گناہ کرے تھے نا تم ہی کرے تھے، میں خالی بولا تھا۔ واہ، یہ ڈبل تکلیف ہے جس کے راستے میں، اس لیے کیا بولے، شرک کو مرسیلسلی نکال دو، خرش کے، مرسیلسلی مطلب خرش کے نکالنا، بدعت کو بھی خرش کے نکالنا، حرام کو بھی خرش کے نکالنا اپنے لائف سے۔ کیونکہ اگر آپ بے رحمی سے شرک نہیں نکالیں گے، بدعت نہیں نکالیں گے، ابلیس کو اپنی لائف سے دور نہیں کریں گے، حرام کو اپنی لائف سے دور نہیں کریں گے، آج اگر آپ اس کو بے رحمی سے نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن یہ شرک کے بدعت آپ پہ تو رحم کھانے والا نہیں ہے۔ آپ انجانے میں کر لیں یا جان بوجھ کر، زہر کھائیں گے چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، زہر کو نہیں معلوم کہ آپ جان کے کھائے یا انجانے میں کھائے، زہر کھائیں گے تو اثر تو ہوگا ہی نا۔ تو ابلیس قیامت کے دن کہتا ہے، دیکھو تم لوگ جا رہے ہیں جہنم میں، کہیں مجھے تانا دیتے جائیں گے، میں تو صرف بتایا تھا دیکھو یہ حرام کام ہے، یہ اچھا ہے، مطلب کرے تم ہی، پیسے بھی تم ہی دیے، پورا بل ادا تم ہی کرے نا، پورے گندے کام کرنے کے بعد میں بولا تھا، پیٹرول تم ہی ڈالے، کار خود ہی چلا لیتے گئے، کوئی دیکھنا بھی نہیں، پھر اس کے بعد سارے کام ہوئے، پھر آئے لذت بھی تم ہی لے کے آئے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی، لذتیں ختم، ایک پارٹ ختم ہوا، ابھی دوسرا پارٹ ابھی باقی ہے۔ اللہ حفاظ، شیطان کیسا بے یار و مددگار چھوڑ دینا ہے، لیکن لوگ رحمان جو ہے بلا رہے ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھنا فری ہے، نیکیاں حاصل کرنا فری ہے، رحمان کا راستہ دیکھیں، زیادہ خرچے والا نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے، آپ آ کے آرام سے فری میں پڑھ کے جا سکتے ہیں، نہ پیسے نہیں ہے۔ میں نماز کو کیسے جو مسجد میں گئے تو وہاں پر ایک کارڈ میں سوائپ کرنا پڑتا، انور بھائی آج کل ایک کارڈ لگا دیے، جو پیسے دیے وہی مسجد میں آنا، ایسا تو نہیں ہے نا، الحمدللہ آپ کا انتظام کر رہے ہیں، بیچارے بھاگ بھاگ کیا کہ پانی کا انتظام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک آدمی لگا ہوا ہے، کچھ لوگ اپنی لائف لگائے، لیکن عام لوگوں کے جو بھی مسجد میں آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ طہارت وضو، دین کا کام جو ہے بہت ہی آسان ہے، لیکن جو حرام کام ہوتے ہیں اس کے اندر خرچہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابلیس کے راستے پہ چلے آتے ہیں۔ تو سورہ ابراہیم میں بتایا جا رہا ہے یہ ابلیس کے راستے پہ کیوں جا رہے ہو، یہ دغا دے گا، دھوکہ دے گا، قیامت کے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، کیوں نہیں تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں آتے۔ یہ انبیاء کون ہے؟ جب پل پر گزر ہوگا تو اس وقت پر انبیاء کہیں گے سلم سلم، اے اللہ ہماری امت کو بچا لے، اے اللہ ہمارے راستوں پر چلنے والوں کو۔ وہ تمہاری فکر تو پل یعنی صراط، وہاں پر بھی فکر کریں گے انبیاء کرام، وہ تو اپنے زندگیوں میں آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کر کے گئے۔ کیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ یہ لوگوں نے بہت بھٹکا دیا ہے، اللہ جو میرے راستے پہ جائے گا اللہ تو اس کی مدد کر، جو میرے راستے کو چھوڑ دے گا اللہ تو ان کو معاف کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ آنے والی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آنے والی ذریت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے، اللہ تو عذاب دے رہا ہے تو تیرے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو معاف کر دے تو یہ تو عزیز ہے، تو انک انت العزیز یعنی کہ تو عزیز ہے اللہ، تو غالب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والی نسل کی امت کی فکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اور جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ کے پیر جو ورم زدہ ہو جاتے تھے، اور ایک مرتبہ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے
کہا اے جبرائیل جا کر تو دیکھو کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے، پوچھو۔ اور راوی کیا کرے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے، لیکن ایک طریقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بتلانا چاہ رہے، دنیا والوں کو، ایک راوی کو پتا چلے گا تو دنیا والوں کو پتا چلے گا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے اور جا کر کہہ رہے اے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے پوچھو تو صحیح کیا ہوا۔ تو وہ رو رہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ امتی امتی، میری امت میری امت۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر کہتے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہے، مطلب کیا نکلا، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہے، کس کے لیے رو رہے ہیں؟ امتی امتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے اندر یہ حدیث میں نے کوٹ کی ہے حوالے کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اہداف و اسباق قرآن، یہ گھر میں آپ رکھیے انشاءاللہ، مجھے خوشی ہوں گی اگر آپ اس کتاب کے ذریعے سے سیکھ کر حلقے چلائیں انشاءاللہ، سیکھنے کے بعد اور ایک عالم کی نگرانی میں حلقہ چلائیے انشاءاللہ، کچھ بھی اگر ہو تو آپ عالم سے پوچھتے جائیے، اس طریقے سے آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ کتاب آپ کو لائف میں یاد ہو جانی چاہیے انشاءاللہ۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی امتی کا در لے کر رو رہے ہیں، تو ایسے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ جا کر کہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی کر دے گا آپ کو، اتنا راضی کر دے گا، اتنا راضی کر دے گا کہ آپ کے چہرے پر کوئی فکر تک نہیں آئے گی۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے وہ اتنی مغفرت کے لیے دعا کی ہے، وہ ہمارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کرام ہمارے لیے اتنا تڑپنے والے ہیں، ان کے راستے پر چلو گے تو یہ ہے شکر گزاری، اگر تم ابلیس کے راستے پر چلو گے تو یہ ہوگا ناشکراپن۔ یہ ہے سورۃ ابراہیم کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے خلاصہ، اور سورۃ ابراہیم ختم ہو جاتا ہے کہ جب آدمی ناشکری کرتے کرتے کون سے لیول پر پہنچ جاتا ہے، ظالمین وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جتنے بھی ظالم ہیں ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے طاقت ہے، اس کو تو میں ستا سکتا ہوں، میں امپلائر ہوں، امپلائی کو ستا سکتا ہوں، کہاں جائے گا دیکھتے ہیں جاب کرنے، میرے تعلقات اتنے زیادہ ہے کہیں بھی جائے گا نا وہاں سے بھی اس کو ہٹا دوں گا۔ یا امپلائی بعض اوقات سمجھتا ہے میں ہوں تو یہ کمپنی ہے نا، میں ہٹا تو یہ باس پریشان آتا، ایسا کچھ بھی نہیں، سب دینے والا کون ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے، نہ امپلائی نہ امپلائر، سب سے طاقتور کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں پوری کائنات مل کر کو چھین سکتی ہے؟ نہیں چھین سکتی۔ اگر پورے لوگ جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے یہ سب قسم کے بیکار باتیں ذہن سے نکال کر سیدھا خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کے اندر کیا بتایا جا رہا؟ شکر گزاری۔ تم اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم مجھے کیا کرو تمہیں اور دوں گا۔ تو شکر ادا کرنا بندوں کا بھی، جب بھی آپ کو فیور ہوتے بولے شکریہ۔ وہ آدمی کہے گا بھائی مجھے شکریہ نہیں چاہیے، تو آپ بولے بھائی آپ کو نہیں چاہیے، مجھے چاہیے آپ کو شکریہ بولنا۔ وہ آدمی بولے گا، اس کے اخلاق ہے، بھائی میں آپ کے شکر کے لیے میں دعا کر لیں، ٹھیک ہے دعا بھی، جزاک اللہ خیرن۔ جس نے جزاک اللہ خیرن کر دیا اس نے تمہارے احسان کا حق ادا کر دیا، کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسے رب کی طرف تم کو پھیر دیا ہے جو رب ہر چیز دے سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مطلب میں تو نہیں دے سکتا بھائی، لیکن آپ کے اس نیکی کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ وہ قادر ہے، لیکن میں قادر نہیں ہوں کہ میں آپ کے اچھائی کا بدلہ۔ تو اگر کوئی جزاک اللہ خیر ہوتا، آج کل ہمارے پاس فارمیٹ جزاک اللہ پورا بھی نہیں بول رہے، جزاک اللہ مانے اللہ تم کو بدلہ دے، اچھا ہے برا؟ تو جزاک اللہ خیرن بولنا ہے، جزاک اللہ بولے تو جزاک اللہ سیئن، اندر دل میں نیت کر لیے سمجھو، جزاک اللہ سیئن، اللہ آپ کو بہت برا بدلہ دے، اس لیے کلیئر بولنا بھائی خیرن یا سیئن، خیرن یا شرن کچھ دینا۔ تو انہوں بولتے نہیں بھائی نیت اچھا، انما الاعمال بالنیات سے نکل جاتے ہیں، تو آپ بولے جزاک اللہ خیر۔ بندوں کا شکر جو ادا نہیں کرے گا اللہ کا کیا ادا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ دماغ سے شکر ادا کرنا ہے، مطلب دماغ میں اللہ کی نافرمانی کے خیالات نہیں لانا، دل اور دماغ میں۔ اور یہ جسم سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا۔
اسی لیے کہتے ہیں 3 طریقے سے شکر ادا کریں گے تو شکر کا حق ادا ہونے کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زبان سے الحمدللہ، دل و دماغ میں ناشکری کے خیالات نہیں، اور ہمیشہ جو پورے اپنے اعضاء سے نافرمانی کی جگہوں پہ ان اعضاء کو استعمال نہیں کرنا، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنے جائیداد کو۔ سورہ ابراہیم کے بعد آپ پڑھتے سورہ ہجر۔ سورہ ہجر کیا ہے؟ حفاظت کا سورہ، اس میں حفاظت کی گفتگو ہے۔ شروع میں آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کا ذکر ہے، پھر اس کے اندر مومنوں کی حفاظت کا ذکر ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے مومن بندے تیرے جھانسے میں آ ہی نہ سکتے کیونکہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ مطلب یہ کہ حفاظت کی بات ہو رہی۔ ہجر، یہ جو قوم سمود تھی، ہجر کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر، ہجر یعنی سمود، صالح علیہ السلام کے قوم کا ذکر، اور اصحاب الایکہ یعنی شعیب علیہ السلام یعنی مدین، یہ سارے جو ہے ذکر چل رہے ہیں آپ کو یہ سوروں میں۔ اگر آپ غور کریں وی سسٹم، وی میں دیکھیں آپ جارڈن، پھر نیچے مکے سے پہلے ریڈ سی اور مکے کے درمیان ہے ہجر۔ ہجر مانے حجر سے نکلا، اگر پتھر سے کر لیں کیونکہ پتھروں کے اندر قلعے بنانے والی قوم۔ ہجر کا معنی اور ایک ہوتا ہے کعبے کے پاس جو گول آپ نے دیکھا ہے، کعبے کے پاس چھوٹی سی جگہ چھوڑ گئی، دیکھیے حتیم بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجر اسماعیل۔ ایسا لگے گا اوپر سے جیسا کہ ماں کی گود ہے، ہجر مانے گود، اوپر سے دیکھے تو ایسا لگے گا جیسے کعبے کی گود ہے کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہیں پر ہاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی، واللہ عالم، اس وجہ سے بھی اس کو ہجر کہا گیا کیونکہ ماں کی گود یہاں پر استعمال ہوئی، یا اوپر سے دیکھنے میں ایسا لگے جیسے کہ ماں کی گود ہے، یا اس وجہ سے۔ تو ہجر کے قریب رہنے والی قوم، ہجر کے قریب رہنے والی قوم کہہ کر جو ہے یعنی کہ اصحاب الحجر یعنی سمود، کیونکہ جو قوم ہود ہے، ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان رہتی ہے۔ جو قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ مصر اور کعبے کے درمیان جو ریڈ سی ہے، تو ریڈ سی اور کعبے کے درمیان میں ایک ایریا ہے، وہاں پر ہجر یعنی قوم سمود۔ گویا کہ کعبہ درمیان ہے، قوم سمود۔ ہمارے تصور آد و سمود ہمیں سمجھتے تو خلیرے چچیرے بھائی آئے، شاید بادو تھے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ذکر آ رہا ہے آد و سمود، لیکن دونوں کے درمیان ایک کعبہ ہے، دونوں کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ بھی ہے، بہت دور ہے۔ تو تصور کر کے پڑھیں تو یہ جو وی سسٹم ہے، جارڈن میں جارڈن میں اگر آپ دیکھیں گے تو قوم لوط یہ سیریا اور جارڈن کے ایرے میں، پھر اس کے بعد ہجر، پھر اس کے بعد مدین کا ہے جارڈن سے تقریباً 17 کلومیٹر کی دوری پر شعیب علیہ السلام کا ایریا۔ یہ سب لوگوں پر عذاب آئے، لیکن بچ گئے کون؟ اللہ نے حفاظت کس کی کر لی؟ نبیوں کی، مومنوں کی۔ تو سورہ ہجر یہ اس وقت پر نازل ہوا، علماء اکرام کہتے ہیں کہ 13 سال کی زندگی میں سب سے شدت کا جو سال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اس وقت پر یہ تسلی کے لیے سورہ ہجر نازل ہوئی، یعنی پیک آف دی ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی تکلیفوں کی، جب آپ کہتے ہیں کہ متى نصر اللہ، مدد کب آتی اللہ کی، یہ جو حالات تھے اس وقت پر سورہ ہجر نازل ہوئی، یعنی تکلیف کی شدت کے اس کے اندر جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اور یہ قومیں فتائی، لیکن اس زمانے میں قومیں ہلاک ہو گئی نا، قومیں ہلاک ہو گئی۔ اچھا تحفے دینا، ٹھیک ہے، 2 سوالات کریں گے آپ لوگوں کو، کچھ ہمارے ساتھیوں نے کہا کچھ تحفے بھی دیے جائیں ہمارے آڈینس میں۔ تو ہجر، یہ لوگ پہاڑوں میں اپنے آپ کو رکھتے کیوں تھے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ تو یہ سورہ کے اندر حفاظت والے پوائنٹس پر گفتگو زیادہ نظر آئے گی آپ کو، غور کر کے دیکھیے آپ، جگہ جگہ پر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15، اور اس کے بعد وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کریں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے تو حفاظت ہے، اللہ کے راستے سے ہٹے تو پھر حفاظت کا کوئی بھی گارنٹی نہیں۔ آپ ایک چاش کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اے ابن آدم تو دن کے ایک حصے میں میرا خیال کر لے، دن بھر میں تیرا خیال کر لوں۔ نمازیں کیا ہے؟ ہمارے ہمت کا ذریعہ ہے، نمازیں کیا ہے؟ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ ہجر نمبر 15، اس کے بعد سورہ نحل۔ ابھی تک تفہیمانہ انداز تھا،
سورہ یوسف میں تاریخی واقعات سنا کر سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے یہودیوں، تو یہ کفار قریش۔ اب مکی صورتوں میں اب غور کریے، مکی صورت سورہ یوسف پڑھیں گے آپ، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے، سورہ کہف پڑھیں گے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں یہ ان لوگوں کا واقعہ، بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سوال اٹھ سکتا ہے، مکے کے اندر تو کفار قریش تھے، مکے کے اندر تو یہودی نہیں تھے نا، مکے کے اندر تو عیسائی نہیں تھے، مدینے کے اندر تھے۔ یہودی کہاں تھے؟ مدینے کے اندر تھے۔ روم کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، نیچے یمن کے پاس جو نجران تھے وہاں پر عیسائی تھے۔ کبھی کبھی عیسائیوں کا آنے جانے کا ذکر مدینے کے اندر ملتا ہے، لیکن مدینے کے اندر یہودی تھے۔ مکے کے اندر تو کفار قریش تھے۔ یہ مکی صورتیں ہیں، بنی اسرائیل مکی صورت ہے، سورہ کہف مکی صورتیں ہیں، سورہ یوسف۔ اب یہ سب صورتوں کے اندر یہ یہودیوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے، یہودیوں کو خطاب کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کفار قریش نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں نا؟ ہاں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ واقعہ سنائیے، وہ واقعہ سنائیے، وہ واقعہ سنائیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، غیب جاننے والے۔ یہ کفار قریش کو اتنے دماغ، ان کا دماغ اتنا نہیں چل سکتا، اپن بولتے نا ان کا دماغ نہیں چل سکتا، کوئی ان کو پروگرام کر کے بھیجا ہے، بولتے نا ہم کبھی۔ وہ کفار قریش جو سوالات کر رہے ہیں نا، وہ سوالات کیا تھے؟ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ مکے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور وہ نشانیاں ہیں جو ان کی کتابوں میں وہ پڑھ رہے تھے۔ تو ان کو خیال ہے ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ بس اس وجہ سے ذرا چیک تو کریں گے۔ اب ڈائریکٹ آ کر چیک کرے تو ذرا پول کھل سکتی، کیونکہ جو اکثر علم کا تکبر والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو تصور رہتا لوگ آ کے مجھ سے پوچھنا، ہم جا کے ان سے پوچھنا۔ یہ علم آنے کا ایک قسم کا تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ تکبر توڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے علم حاصل کرنے، کیونکہ تکبر والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، چلے گئے خضر علیہ السلام کا۔ لیکن یہودی اور عیسائی ڈائریکٹ نہیں آ رہے، کفار قریش کو پرووک کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، وہ آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے کفار قریش کو، اور ساتھ ساتھ میں ان کی بھی ذرا خبر لے رہے سائیڈ میں، تاکہ پتہ چل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا چاہ رہے ہیں دراصل ان کے پیچھے یہ جو فورس ہے نا، ذرا ان کے بھی جوابات دیکھ لو، ان کے بھی جوابات دیکھ لو۔ تو اس لیے جگہ جگہ دیکھیں، بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں جگہ جگہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی خبر لی گئی۔ یہ تین صورتیں، سورہ یوسف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں یہودیوں کا جو ذکر آیا ہے، کیونکہ اصل میں یہ سوالات کریٹ کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اگرچہ کہ مکے کے اندر وہ لوگ نہیں تھے، لیکن انفلوئنس ان کا پایا جا رہا تھا کفار قریش پر، تو اس وجہ سے ان کی بھی خبر مکی صورتوں میں لے لی گئی۔ سورہ نحل کیا ہے؟ نبیوں کے واقعہ سناتے سناتے سمجھانے کا انداز تفہیمانہ۔ یہاں پر جو سورہ نحل میں سمجھانے کا انداز انذار والا ہے، دھمکی والا ہے۔ سمجھتے یا نہیں سمجھتے اس انداز کی گفتگو؟ سورہ نحل کے اندر وہاں پر بھی نشانیاں، اعلیٰ اللہ، کائنات کے نشانیاں ہیں۔ کیا تم غور نہیں کرتے چوپایوں میں؟ ابھی چوپائے پہ تم غور کرو، دودھ بھی نکل رہا ہے، برف اور جو ہے گوبر بھی نکل رہا ہے، خون بھی نکل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے کبھی دودھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ کو کون بہا رہا ہے گوبر اور خون کے درمیان؟ کیا تم نے کبھی دودھ کو لال دیکھا ہے؟ کوئی دیکھے بھائی؟ ہرا گوبر کے جیسا دودھ نکلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ پینے کا مزہ ہی الگ ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یہ لبنن خالصا جو نکل رہا ہے، نہ اس کے اندر گوبر آ رہا ہے، نہ اس میں کون، بتاؤ تو صحیح کہ آخر کون ہے جو بہا کر نکال رہا ہے؟ تم خالی مخلوقات میں الجھ گئے، یہ مخلوقات کو بنانے والا خالق، اس کی عبادت کب کرو گے؟ اس اکیلے اللہ کے ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اور اللہ کے لیے کی جانے والی ساری عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سارے حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، اپنے اپنے طریقے کے مطابق میں۔ یہ ہے توحید کا ڈیفینیشن۔ تو سورہ نحل میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے شہد کی مکھی کی طرح بنو، یعنی شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ پورے پھولوں میں سے رس لیتی ہے، اور کائنات کو اور لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ مند چیز دیتی ہے۔ رس میں زیادہ فائدہ ہے یا وہ شہد میں؟ ہاں، تو لی کیا ہے؟ کائنات سے کیا لی ہے؟ رس لی، اور کائنات کو پھر پلٹا کر کیا دے رہی ہے؟ شہد۔
اور انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پورے نعمتیں، بارش وہاں سے سب، پھر سجدہ جا کے خبر پہ کر رہے ہیں، کیا خبر میں سے بارش ہے؟ کہاں سے بارش؟ وہاں سے جہاں سے آئی اللہ تعالیٰ نے. اب کل کے بادل سے بارش ہے، بادل بابا بول دیں، وہ سبب ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو سبب بنا. تو اور بھی آگے جانا آپ کو، یہ بادل کو کس نے پیدا کیا، وہاں تک پہنچنا ہے آپ کو. بادل پہ کیا تک جانا ہے؟ بادل بہت بڑے بابا دکھ رہے ہیں ہمیشہ بارش، کیا ایکٹیو بابا ہے وہ؟ ایسا نہیں، اور ذرا آگے جاؤ. بولے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رکاؤ مت، اور آخری میں اللہ. وہاں تک پہنچنا، اگر نہیں پہنچے تو آپ کا ریسرچ بیکار، آپ کا ریسرچ، آپ کی ڈسکوری ادھوری. پوری چیزوں کے بعد آخری میں اگر آپ خالق تک نہیں پہنچ سکے، صرف مخلوقات میں الجھ گئے. ایک صاحب قرآن مجید پڑھا رہے تھے بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر. تو ان کے جو خاندان کے ایک صاحب ہیں نا، وہ کہیں جا کے امریکہ میں جا کے ریسرچ کر کے بہت بڑے سائنٹسٹ بن کے بھی آ گئے. تو واپس آ کے دیکھیں، میں جا گیا اور جا کر سائنٹسٹ بھی بن کے آ گیا. آپ ابھی تک بچوں کو الف با تا قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھا رہے ہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے. میں دیکھو وہاں گیا جا کے آج سائنٹسٹ بھی بن کے آ گیا. تو وہ جو غصے میں آنے والے عالم صاحب نے تھے بردبار میں، تیز جوابوں کا ٹھنڈے انداز سے جواب دینا بہت خطرناک جواب لگنے والے کو. تو اس کو لے کے آنا پڑتا، پیشانی بہت ہی خوش والی، اس کو کہتے ہیں ہل میں آنے کے، غصہ نہیں آنا، برداشت کرنا، غصے کو پی کر ایسا جواب دینا کہ سامنے والا آدمی پریشان ہو سکتا. تو اس کے انہوں نے کیا دیا نا، اچھا بہت بڑے سائنسدان بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، بہت ترقی کر لیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، کیا کرے؟ دیکھو کہاں وہ گیلیکسی تک چلے گئے. آج ہم لوگ اتنے گیلیکسی معلوم کر لیے، اتنے گیلیکسی معلوم کر لیے. جوپیٹر پہ آج دنیا جا رہی ہے، لوگ جو ہے چاند اور ستاروں اور جوپیٹر پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ یہ مصلی اور یہ ممبر اور محراب میں پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پلٹا کیا جواب دیا، آپ زمین سے جوپیٹر تک بھی گئے تو یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، مخلوق سے مخلوق تک گئے نا، کوسا بڑا تیر مارے. میں جو قوم کو لے جا رہا ہوں مخلوق سے خالق سے ملانے لے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، مخلوق سے خالق کا تعارف دے رہا ہوں. تو مخلوق سے مخلوق ہی نا. یہاں سے میں چار مینار گیا تو مخلوق کے پاس ہی گئے، چار مینار بھی مخلوق ہے. نہیں، یہاں سے میں امریکہ گیا تو مخلوق ہی سے گئے. نہیں، میں خالق کا پتہ لگایا، میرا خالق تو بہت ہی پاورفل، مقتدر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. یہ تعارف لے کے نکلا. میں قرآن مجید پڑھنے کے بعد بولتا ہوں آپ سب سے بڑے سائنسدان ہو گئے، آپ بہت سب سے بڑی ڈسکوری کرنے والے آپ ہیں کہ آپ نے خالق کے پاور کو معلوم کیا، خالق کہ تعارف کو آپ نے معلوم کیا. کیونکہ خالق کو سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میں فکر مت کرو، کہ اللہ کے مخلوقات میں فکر کرو تو تمہیں اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے گا. تو سورہ نحل کے اندر آپ کو جگہ جگہ پر یہ جو شہد کی مکھی ہے، اب دیکھیں شہد کی مکھی کا جو خطاب ہوا نا فیمیل ورژن میں ہوا، کولی فیمیل ورژن. اب آج کے دور میں سائنسدان ریسرچ کر کے 1400 سال پہلے جو بول دیے، آج ریسرچ کر کے بول رہے ہیں کہ پورے شہد کی مکھیوں میں کانسیپٹ جو ہے کوئن کا ہے، کنگ کا نہیں. یعنی وہاں پر ایک خاتون، وہاں پر جو ہنی بی کا جو تصور پورا دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر کوئن کا ایک تصور، یعنی کہ پورے کے پورے تابع شہد کے مکھیاں آخری میں ایک فیمیل ورژن پر، ایک فیمیل. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہمیشہ سردار کو خطاب کرتے ہیں. قرآن مجید کا طریقہ کیا ہے؟ سردار کو خطاب کرنا. تو اب ان سب کے سردار کون ہیں؟ شہد کے مکھیوں کے کنگڈم، جو شہد مکھیوں کا جو کہ بادشاہت ہے، ان کا پورا دار و مدار آخری میں جا کر ایک فیمیل پر ہی ختم ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سردار کو خطاب کر کے کہہ رہے کہ تم کھاؤ پیو، اونچے اونچے جگہوں پہ تم شہد کے جو ہے پٹے بناؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر کہہ رہے تم غور نہیں کرتے یہ سب نشانیاں، کہ یہ آخر اتنی چھوٹی سی شہد کی مکھی میں کس نے اتنی سوچ دی کہ وہ اتنا پرفیکٹ طریقے سے سسٹمیٹک، آخر کون ہے جو پروگرامنگ کر رہا ہے. اسی لیے علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے بہت بڑے مفسر، کہتے ہیں ہدایت کی 4 قسمیں ہیں: ہدایت العقل، ہدایت الفطرہ، ہدایت الحس اور ہدایت العلم. سب سے بڑی ہدایت ہدایت العلم ہے. ہدایت العقل کا مطلب ہے کہ عقل سے سمجھ میں آتا، اچھا یہ آن نہیں ہے اس وجہ سے ایسی کام نہیں کر رہا، اچھا یہ آن ہے اس لیے کام کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. چھوٹے عقل لڑائیں سمجھ میں آ جا رہا ہے، جا کے پورا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا یہ لائٹ ہے کھل رہی، اس کا مطلب یہ شاید وائر کو جائے کنیکشن ہوگا، کہیں نہ کہیں الیکٹریسٹی بورڈ سے اس کا ٹچ میں ہے، اس وجہ سے لائٹ آئی. تھوڑی بہت کبھی کیا آتا حس، یعنی باقاعدہ سوچنے سمجھنے نظر آتا آپ کو کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے.
اچھا یہ نظر آ رہی اس لیے وہ فین ہے، اچھا یہ ٹیوب لائٹ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہے ہدایت الفطرہ، بچہ پیدا ہوتے سیدھا جا کے اپنے ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاتا، اس کو کوئی نہیں بتایا کہ یہاں گئے تو دودھ ملتا. بچے کو معلوم ہے دودھ کہاں ملتا ہے، چھوٹے بچے کو معلوم ہے مصیبت آتی ہے تو ماں کے پاس بھاگنا ہے. یہ فطرت میں چھوٹے بچے کو معلوم ہے ماں کے پاس گئے تو خاموش بیٹھ جاتا، پھر دوسروں کے ہاتھ میں آتا روتا. اس کو کوئی بھی نہیں پتا یہ چاچا اچھے نہیں ہے، چاچا اچھا ہے، کچھ بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے کچھ فطرت میں کچھ چیزیں کر دی ہے. تو کائنات میں جتنے پرندے صبح اٹھنا ہے ان کو معلوم ہے، جانا ہے، دانے لانا ہے، جمانا. یہ کائنات کا جو سسٹم تم دیکھ رہے ہو سب چل رہا ہے، تب جا کے تم بھی پھل رہے اور پھول رہے. ذرا یہ کائنات کا نظام تھا درہم بھرم کر دوں نہ تو جی نہیں سکتے. تو سورہ نحل میں کیا ہے؟ جلالی انداز ہے. سورہ رعد میں جمالی انداز ہے. اب سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بہت ہی دیکھنے میں سورہ بہت بڑے بڑے الحمدللہ. اس کے اوپر بولتے رہنا ہے. تو عمر آباد میں تو ہم کو 2 سال میں یعنی جو ہمارا مقرر ہوتا ہے اس میں تقریباً 2 مہینے ایک سورے کے لیے لگے. تو میں تفصیل میں تو آپ کو لیکن مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گا. میں بنی اسرائیل جیسا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسماعیل، ان سے نکلے بنی اسماعیل. ان میں سے صرف ایک ہی نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل یعنی اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل. اسرائیل مانے عبداللہ، اللہ کے بندے، یا عبد الرب یا رب کے بندے. ان کی نسل سے بہت نبی آئے، بہت رسول آئے. تو بنی اسرائیل مکی سورہ، سورہ کہف کے اندر یہ بھی مکی سورہ ہے. بنی اسرائیل کے اندر اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر تورات کے جو 15 مشہور تعلیمات ہیں ان کا ذکر ہے. بنی اسرائیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ 15 تعلیمات ہیں، یعنی ایک اللہ کی بات کرو، توحید کے بعد والدین کی اطاعت کرو. پھر بنی اسرائیل میں معاشرہ کیسا جینا، اگر کوئی کہہ رہے میں اپنا خاندان میں بڑوں کی ماں باپ کی عزت کیسے کروں، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں. رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کروں، بنی اسرائیل پڑھ لیجئے. مالی اعتبار سے میں زیادہ خرچ کروں یا کم خرچ کروں، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے. اس کے کتنا ہاتھ کھولنا ہے، کتنا، اتنا بھی مت کھولو کہ خرچدار ہو جاؤ، اتنا زیادہ مت بند کرو کہ لوگ تمہیں بخیل کہیں. معاشرتی اعتبار سے زنا کے قریب مت جاؤ، یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، اپنے اولاد کو قتل مت کرو، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو. اسی طریقے سے وہاں پر بتایا گیا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، زمین میں اکڑ کے مت چلو، ایٹیٹیوڈ سیدھا کرو، اپنا مالی جو معاملہ سیدھا کرو، اپنا معاشرتی معاملہ سیدھا کرو، خاندانی معاملہ سیدھا کرو، حقوق والا معاملہ سیدھا کرو، مالی اعتبار سے یہاں تک کہ اپنے اخلاق اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی سیدھا کرو. یہ 15 جو تعلیمات ہیں سابقہ دور میں تورات میں بھی دی گئی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ تعلیم، اس کو کہتے ہیں ثوابت المجتمع. اس کا نام ثوابت المجتمع مانے کوئی بھی سوسائٹی کو قائم رہنا ہے تو 15 چیزوں پہ عمل ہونا ہی ہونا ہے. اگر جب بھی یہ 15 چیزوں میں خلل آئے گا، توحید شروع میں ہے اور آخری میں اخلاق ہے، درمیان میں کئی تعلیمات ہے، تو ایک مرتبہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے، چیک کر لیجئے میرے اندر یہ 15 پوائنٹ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں. نمبر دیجئے خود ہی، کتنا نمبر دے لیتے ہیں انشاءاللہ؟ 100 آنا ہے انشاءاللہ. ایسا نہیں آنا 10 5 10 5 10 5 نہیں آنا. کتنا آنا ہے؟ کیونکہ اس کے حساب سے عذاب آتا، پھر 90 ایسا عذاب. کیونکہ اللہ کے راستے صراط مستقیم سے ہٹیں گے تو تکلیفات آئیں گے، سیدھا صراط مستقیم پر جائیں گے تو انشاءاللہ امن آئے گا. تو انشاءاللہ چیک کر کے سو رہے ہیں. 15 جو ہے پوائنٹس کو دیکھ لیجئے میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کا الزام تھا، ہمیں تاریخ کے بارے میں معلوم ہے، یہ بدو کیا معلوم کفار قریش کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نبی بول رہے ہیں، ان کو معلوم، ہم کو معلوم. تو سورہ یوسف میں ایسا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کے پاس جو تھا نا وہ چھپائے لگے. ارے پر الٹا سیدھا دکھ رہا اپنے پاس کا. پھر بنی اسرائیل کے اندر ہے، بنی اسرائیل تاریخ میں تم کو 2 مرتبہ آ کر وہ قوموں نے جو ہے باجا بجایا تھا نا، وہ ذرا یاد کرو. ارے پوری پھول کھول ڈالے اپنے، تو اپنے پورے پوائنٹ چھپا دیا لوگ. پھر سورہ کہف کے اندر 4 واقعات کا ذکر ہے. سورہ کہف کیا ہے؟ آزمائش سے بچنے کا سورہ. اگر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھو گے تو دجال سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا ہوتی. آپ کائنات میں کوئی بھی میں بولنے والا آپ کو اگر ستا رہا یا ڈر ہو رہا سمجھے آپ کو، تو سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں پڑھ لیجئے. اگر دجال بھی سامنے ٹھہرا جاتا ہے مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں یاد کر لے گا یا اس کا اہتمام کرے گا اوسیما من الدجال، وہ دجال سے بچے، مطلب ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے فتنوں میں سے کس کو شمار کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال۔ تم دجال کے مقابل کرنے کا پاور اگر ملے گا تو سورہ کہف میں، اس لیے سورہ کہف جمعہ کے نہیں پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں کیا 4 بڑے آزمائشوں سے، یہ فتنہ اس کو کہتے ہیں، یہ سورہ فتنوں سے بچانے کے لیے تدبیر بتانے والا سورہ ہے۔ کیا ہے اس کے اندر آزمائش ہے؟ بعض لوگوں کو آزمائش دین کے اعتبار سے آتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو دین بچانا مشکل ہے، پورے گھر میں جو شرک بھرا ہوا ہے، بدعتیں بھرے ہوئے، اب یہ بچہ توحید پہ آ گیا، یا گھر میں پورا کفر پلا ہوا ہے، یہ بچہ مسلمان ہو گیا، تب یہ بچے کو ہمیشہ اپنا دین بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک طرف ماں باپ، ایک طرف پورے خاندان والے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ غار والوں کے قصے پر غور کریں، جو اصحاب کہف، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آخری میں وہ لوگ غار کی پناہ لے لی، آخری میں وہ لوگ غار کی پناہ لے لی۔ پھر کسی کو جو ہے آزمائش آتی ہے جائیداد کو لے کر، کبھی جائیداد، مال، نوکری، سیلری زبردست آ جاتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کو چاہیے کہ 2 باغ والوں کا قصہ پڑھ لے سورہ کہف میں۔ بعض لوگوں کو علم آزمائش بن جاتا ہے، علم آ جاتا ہے تو تکبر، سیدھا بات نہیں کرتے، کسی کا سیدھا ہلو السلام علیکم، ہاں اب ذرا معلوم ہو گیا، کوئی آدمی آتا ہنستے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں معلوم، اب آپ کو بہت معلوم، اچھا 2 سوال اور کرنا کیا؟ نہیں مت کھولو میری پول، پھر ذرا معلوم ہو تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے آپ کا بھی، اب آپ کو ایک بڑے عالم کو لا کے ڈرانا، پھر ایسا نہیں۔ آخر میں کیا ہوتا؟ تو میں لڑائی جھگڑے کا ماحول، ایسا تم میرا کرتے، ٹھیک ہے میں اور ایک عالم کیا جاتا ہوں، میں سعودی عرب میں شیخ سدیس کے پاس جاتا ہوں، تو یہ سب کیا لڑائی، جو آدمی علم کو لڑائی کے لیے استعمال کرتا ہے، بیوقوفوں پہ اجارہ داری اور عالموں سے لڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ علم اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کے پاس بھی یہ علم تھا، گدھے پر کتابیں رکھ لینے سے وہ عالم نہیں بن جاتا، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ بولے تو نکل گئے، مطلب یہ ہے کہ علم کی آزمائش میں پورے اترے الحمدللہ۔ دین کا فتنہ آزمائش، جائیداد کی آزمائش، اور اسی طرح علم کی آزمائش، اور چوتھا اقتدار کی آزمائش، کبھی عہدہ ملتا ہے، پاور ملتا ہے تو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین، یہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ الیگزینڈر میکڈونس جو مشہور ہے، وہ بت پرست ہے، اس کو لے جا کر اس سے مت ملائی، الیگزینڈر دا گریٹ، اس کو لے جا کر یہ ذوالقرنین سے مت ملائی۔ ذوالقرنین تو موحد ہے، توحید والے، وہ الیگزینڈر شرک اور بت پرستی والا، دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ جو عجیب اس کے اندر بنا دیے، وہ الیگزینڈر ذوالقرنین جو دیوار بنائے نا، وہ یہ چائنا کی دیوار دکھ رہی، اچھا اور اس کے پیچھے جو چائنا کے لوگ ہیں نا، یاجوج ماجوج کے ساتھ دکھ رہے شیخ، اچھا وہ بولے نا گدتن فتنتن، گڈے بھی ہیں لوگ، چپٹے بھی ہیں۔ ارے میرے بھائی ذرا رکو، حدیث میں کیا ہے؟ وہ اتنے لمبے رہیں گے، خوخاس کی قوم دیکھا، خوخاس، یہ خوخاس کے پاس ممکن ہے کہ خوخاس، یہ میسیڈونیا، یہ خوخاس، یہ قوم ادھر ہے، یہ یورپ کو جا کے لگنے والی، یعنی کہ چائنا والوں کو دیکھ، بیچارے مدینے میں جب چائنا والا ہے تو غور سے ارے یاجوج ماجوج آگے شاید بیچارے نہ پریشان تھے، غور سے کیوں دیکھ رہا شیخ نے بہت زیادہ، یاجوج ماجوج انہوں سمجھتے گڈے رہتے، گڈے نہیں ہیں، حدیث میں ہے کہ بہت لمبے لمبے رہیں گے۔ خوخاس کے قوم کے اگر آپ ٹھہرے نا گھٹنے کو ہمارا جو یہ ایریا جا کے ان کا گھٹنے کو لگتا ہے، جب وہ عمرے کو آتے ہیں نا، جب وہ طواف کرتے ہیں تو گھٹنوں ایسے لمبے لمبے لوگ ہیں وہاں کے۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا کہ لمبے قد والے ہوں گے، چمڑے کو گھسیں گے تو جو چمڑے کی حالت ہوتی ہے نا، وہ ان کا چہرہ ویسا رہے گا، چپٹا ایسا لگے جیسے مغل کے آپ دیکھیں پرانے تصویریں ملتی جلتی نظر آئیں گے۔ وہ منگولیا، وہ قریب میں ادھر سے آنے والے مغل نہیں ہے، پھر اس زمانے مغل کو بھی یاجوج ماجوج بول دیے لوگ۔ تو مطلب کہ ہر زمانے میں فتنہ، آج کے دور میں بھی یوٹیوب پر کچھ بیانات مشہور ہو گئے، دجال وہ سب آنے والا نہیں ہے بول دیے لوگ۔ کون ہے بھائی دجال سے مراد؟ یہ ٹیکنالوجی امریکہ سے سازشیں ہو رہی ہے، میڈیا کی سازشیں ہے نا، وہی۔ اچھا پھر امام مہدی کا ہے تو انہوں نے بولے میں ہی ہوں نا، میں اتنے دنوں سے اصلاح کر رہا نا، میں ہی امام مہدی ہوں، لیکن کھلا نہیں بولے، پورے الفاظ ایسا بولے کہ لوگ ان کو بولے یہ نو امام مہدی اس زمانے میں۔ یہ فتنہ آج کا دور، امام مہدی آنے والے ہیں، دجال اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت قیامت کی نشانیاں، اس کا مذاق نہ اڑائے، تعویلات نہ کرے، جو بتایا گیا احادیث میں سب آنے والے ہیں تو آنے والے ہیں، اپنے ٹائم پر آئیں گی، اس کو لا کے یہ آج کے دور میں فتنے ہو رہے ہیں، فتنوں کے لیے آپ سورہ کہف پڑھیے، استنباط کریے، آیتیں کافی ہے، حدیثیں کافی ہے،
خواہ کہ دجال کی حدیثوں کو پلٹا کے اس کا معنی بگاڑ کے لوگوں کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے معنی مطلب بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ کہف میں ایک نقشہ کھینچ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس پر ایک سوال ہے، آپ لوگوں کے لیے کتابیں ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی مدد کرے، دیکھیں پورے بت پرست ہیں اور پورے اللہ کے نافرمان ہیں، اس درمیان میں کچھ نوجوان ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ نوجوان کتنے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں کوئی بولے کہ ثلاثۃ ورابعہم کلبہم، آخری میں کیا ہے؟ دیکھیں اب یہاں پر جو ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھے بھی مت، اور یہ لڑنے والوں کے حساب سے بھی مت جائیے، اور ان کے بارے میں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں تھوڑوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا کہ یہ لوگ، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا قول ذکر کرے، انہوں نے کہا یہ ہے، دو کے بعد کا رجمم بالغیب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو دور کی باتیں لائے ہیں۔ تیسرے قول کے ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ریفیوٹ نہیں کیا، اس کا مطلب وہ تیسرا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں اور جان لیا ہوں۔ تو آخری کا جو قول ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کریں لیجیے۔ اچھا اس کے بعد اور ایک سوال، یہ سورہ کہف کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ نوجوان اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ربنا رب السماوات والارض، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب اپنے ایمان کو بچانا ہے تو غار میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ غار میں جا کر وہ سوتے ہیں تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کیسا سوئے معلوم، وہ لوگ آنکھ کھلی رکھے 300 سال، اور آگے پھر آیت میں اللہ تعالیٰ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 300 اور 309 کیا بول رہے ہیں؟ 300 یا 309 سال آنکھیں کھلی رکھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ایسا لگے گا اگر کل کے کوئی حملہ کرنے بھی آئے نا، ارے جاگ رہے ہیں یارو، بعد میں ہم سوئے بعد دیکھیں گے حملہ کریں گے۔ تو اب 309 سال تک یہی حالت میں سوتے رہے، کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کرنا ہے نا۔ اللہ دجال سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں آپ کے انجانے میں بھی سورہ کہف پڑھیں گے تو ایک ہفتے سے لے کے آنے والے ایک ہفتہ بلکہ اور 3 دن بڑھ کر سارے آنے والے مصیبتوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ لوگ سارے بچے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا اہتمام کریے۔ وَهُمْ رُقُودٌ۔ اچھا اور ایک انتظام، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اب اتنی لمبی اگر مدت سو گئے نا تو دیمک جو ہے کھا لیتی، تو اس لیے کیا کہتا ہے کروٹ بدل رہے تھے اللہ تعالیٰ، ہم ان کے کروٹ بدل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا سنا ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، آہستہ آہستہ کان پہ مارنا ایک محاورہ بھی ہے۔ بعض لوگوں نے ریسرچ کر کے کہا ایسے اگر تھوڑا سا کریں گے تو نیند بھی جلدی آئے، تھوڑا بچے کو تھوڑا ماؤں کو ایسا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یا تو ایک محاورہ ہے یا تو پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ریسرچ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آرام کی نیند دے رہے تھے، آنکھیں کھلی تھی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اب پھر اس سے بھی بڑھ کے اور حفاظت، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا ہے وہاں پر اور اپنے ہاتھ کو ایسا رکھا، اس کا مطلب کتا بھی دیکھ رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم وہاں جاؤ گے جھانکو گے تو عجیب قسم کا خوف پیدا ہوگا، بھاگ جائے گا۔ مطلب ہے کہ ڈسٹرب نہیں کرنا، سو رہے شہزادے، اللہ کے دین کے راہ میں محنت کرو گے تو تمہیں وہ نیند ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تم کو آرام کی نیند دے سکتا ہے۔ تو اس لیے دین کے کام میں محنت کو پریشان مت ہو، انشاءاللہ اس کے بعد کہف والوں کی اتنی نیند بھی مل سکتی، ڈرنے کی بات۔ 309 اٹھ رہے نہیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو آرام دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد سورج، کائنات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حساب سے چلا رہے، کہہ رہے ہیں کہ سورج ایسے جا رہا تھا تھوڑا سا ٹیڑھا دیکھ لیتے ہوئے، ایسا شام کے ٹائم پہ بھی ایسا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس میں کیا ہے تھوڑی روشنی بھی چاہیے، پورا اندھیرا بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی روشنی بھی ضروری۔ آج کل ہے نا آپ کو بہت زیادہ بیماری ہوگی، تھوڑا دھوپ میں بیٹھو بولتے جا کے، تھوڑا دھوپ میں سوکھی، آپ کو سن تھوڑا سورج کی کمی ہے
تو غار میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی کا ایسے لا کے انتظام، اللہ کہہ رہے غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم نے سورج کو ایسے چلا دیا۔ اللہ چاہے تو کسی کا انتظام کرنا چاہے تو پورے کائنات، اسی لیے کیا کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو تمہارے حساب سے بھی چلا دے سکتے ہیں۔ سمندر چلنے والے رک جاتے ہیں، اس میں سے فرعون رک جاتا لیکن قوم بچ کے نکل رہی، طوفان میں کوئی بچ نہیں سکتا لیکن کشتی والے بچ کے نکل رہے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنا آسان نہیں ہے، جب نکلے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک خراش بھی نہیں آئی، کہہ رہے ہیں یہ سب بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو سورہ کہف میں یہاں پر ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غار والے لوگ 300 سال یا 9 سال، یعنی 309۔ تو اللہ تعالیٰ شک میں ہے کیا؟ پوچھتے غیر مسلم کیا سوال کر رہے ہیں آپ، کے اللہ کو پرفیکٹ نالج نہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ ہمارا کیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ علم، اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے، پاورفل ہے، اس کے علم کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، احاطہ بھی نہیں کر سکتا، غلطی تو نکالنے کی دور میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 300 یا پھر 9، تو 300 ہے یا 309 ہے؟ شک میں ہے 300 یا 309 ہے بھائی؟ ہاں 300 ہے 309 ہے؟ 300 والی پھر غلط بات، 300 بولے یا پھر، تو اللہ تعالیٰ شک میں یا بندے شک میں؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، آپ بھی کوشش کرتے ہیں، چاند اور سورج کی طرف سے بتا رہے ہیں۔ ایک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تاریخ میں، ہر ایک کئی جوابات ہیں لیکن ایک جواب کیا ہے، یہ اوج و شک کا نہیں ہے، یہ اختیار کا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں آم لینا چاہیں گے یا آم کا شربت لینا چاہ رہے ہیں آپ، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے کوئی دوسرا شربت لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہے، مرضی آپ کی، مطلب آپ کے، آپ جو ہے ان کی گنتگی سولار کیلنڈر سے کرنا چاہ رہے ہیں یا لونار کیلنڈر سے؟ اگر آپ سولار کیلنڈر چاند کے سورج کے حساب سے، اگر آپ شمسی حساب سے کرنا چاہیں گے تو 300 سال، اگر آپ قمری کیلنڈر کے حساب سے کرنا چاہیں تو 309 سال ہے۔ تو الحمدللہ اس میں یہ شک کا نہیں ہے، اختیار ہے، آپ جیسے بھی آؤ، گنتی پوری ہونے والی ہے۔ بولے لیجیے ماشاء اللہ، حامد بھائی بھی ہاتھ اٹھائے، لے لیں۔ اور کون ہاتھ اٹھائے بھائی؟ میں انگلی اٹھایا تھا، بول رہے تھے اور کوئی انگلی اٹھائے تھے، کوئی اور بھی تھے؟ آ جائیے، آنیسٹلی بولیے، معلوم تھا یہ؟ آئیے لے لیں، تو معلومات کرنے سے فائدہ ہے، لے لیں، بھائی کو بھی دے دیجیے۔ تو بہرحال یہ سورہ کہف کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر، یہ پورے صورتوں کے اندر ایک ہی سبق ہے ہمارے لیے کہ کیسے بھی حالات ہو استقامت سے رہنا ہے، ڈٹنا ہے، اللہ کے راہ کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان صورتوں پر تدبر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل مزید صورتوں پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔ اعتکاف کا اعلان، فارم ریڈی ہے، جناب انور صاحب نے کہا ہے کہ الحمدللہ اعتکاف جیسا ہر سال انتظام ہوتا ہے، اس سال بھی الحمدللہ اعتکاف کا معقول انتظام ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک فارم بھرنا پڑے گا۔ اس فارم کے اندر پورے قاعدے اور قانون ہیں، خاص طور سے خواتین کے لیے بہت ہی کڑے قانون رکھے گئے، ان کی حفاظت کے لیے کہ اگر غیر شادی شدہ خاتون ہو تو ان کے لیے اور بھی کڑے قوانین ہیں کہ ماں ساتھ ہونا ضروری ہے اگر بچی غیر شادی شدہ یا اکیلی ہے، اور یا اور بھی جو وہاں پر لکھا ہوا فارم میں، اگر شادی شدہ ہے تو ایسے وقت پر رہیں گے اور شوہر صاحب جینٹس میں رہیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے مکمل الحمدللہ کئی سالوں سے کامیاب انتظام ہو رہا ہے، اور مسجد کی طرف سے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اعتکاف میں رہنے والوں کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں، اور اس دوران ماشاءاللہ شیخ نور الدین عمری اور بہت سارے جید علماء کرام یہاں پر بیانات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو دن میں علم، دن میں روزہ، اور رات میں قیام، اور رات میں اعتکاف، کیا پیاری زندگی ہے الحمدللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہاں یہ ایک مسئلہ ہمارے بھائی یاد دلا رہے، اگر آپ 10 دن پورے رہتے ہیں تو اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ کے حساب سے آپ رہنا چاہ رہے ہیں تو کب؟ جیسے ہی 21ویں رات شروع ہوتی ہے، پہلے رات آتی ہے، اسلامی اعتبار سے پہلے رات آتی ہے، تو آپ کو مسجد میں آ جانا ہے، اور اپنے معتکف میں آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جانا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تفصیلات بتائی۔ نکلنا کب ہے؟
جب چاند نظر آ جائے شوال کی پہلی تاریخ یا عید کی یا رمضان مبارک کے ختم ہوتے وقت پر جو چاند نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں 10 دن کا اعتکاف یا 9 دن کا، جو بھی ہوتا ہے چاند کے حساب سے، اس کو آخری دہا کہتے ہیں۔ یہ جو سنت مؤکدہ والا اعتکاف کی نیت سے اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ 10 کا اہتمام کرنا ہے آپ کو۔ اب بغیر کسی مرضی کے غیر سنجیدہ انداز میں، مذاق کے انداز میں آپ توڑ کے جا نہیں سکتے، اللہ کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، آپ پھر اس کو ختم کر کے بھی جا سکتے ہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پورے 10 دن نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ 3 دن، 1 دن اور 1 گھنٹہ، یا مسجد میں جانے سے آتے وقت پہ آپ نیت کریں پھر نکلنے تک اعتکاف میں، تو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے میں نے صرف رات کے اعتکاف کا ارادہ کیا فلاں جگہ پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں اگر شرک نہیں ہے تو تم کر سکتے ہو۔ تو اس سے علماء کرام نے دلیل نکالی، رات میں روزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں اعتکاف ہونا تو روزہ ہونا ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ مان لیجئے بیمار ہیں، کسی وجہ سے ایسے بیمار ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو روزہ نہیں رکھ کر بھی آپ اعتکاف رہ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں کیا رات کا اعتکاف کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں۔ یہ رات کا جو اعتکاف ہوتا ہے سنت موقدہ والا نہیں ہوتا، نفل والا اعتکاف ہوتا ہے۔ رات کا اعتکاف مطلب تھوڑے ڈیوریشن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ رات کا اعتکاف مطلب ہے کہ بغیر روزے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علامہ نواب صدیق حسن خان خنوجی کا استدلال ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذکر بہت زبردست استدلال ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.